अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, आजकल जो तबलीग होती है किताबों के ज़रिए या लाउड स्पीकर से, उसका लुब्बे लुबाब ये होता है कि दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, इसके बाद मौत है, फिर आखरत है। आखरत में एक जन्नत है और एक दोज़ख। आप अच्छे काम करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, नहीं तो दोज़ख में जाना पड़ेगा। अब ये वाली जो तबलीग है वो एक मॉडर्न थिंकिंग आदमी को अपील नहीं करती। अगर तबलीग हम इस तरह करें कि इस्लाम में आप दाखिल हो जाएं तो ये ज़िंदगी आपकी बड़ी खुशगवार गुज़रेगी, तो क्या ये सही है या गलत? तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं, एक दरवेश थे, बड़े जय्यद दरवेश, और उनके एक मुरीद थे। उनके वो मुरीद एक यहूदी के पास गए कि भाई इस्लाम ले आओ, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। यहूदी ने कहा, अगर तू इस्लाम है तुम्हारे पीर वाला तो हम इसके काबिल नहीं हैं, और अगर इस्लाम तुम्हारे वाला है तो ये हमारे काबिल नहीं है। बात यह है कि मुबल्लिगों से जान बचाओ, तबलीग से इस्लाम को बचाओ, मस्जिदों को मौलवियों से बचाओ, खानकाहों को पीर से बचाओ, उस्तादों से इल्म को बचाओ। तबाही तो यहाँ हुई है। अब आप लोग ज़रा ध्यान करो और अपना रास्ता सोच के तय करो। तबलीग नहीं करनी है, अपना रास्ता लेना है। एक जन्नत है, एक दोज़ख है। ये आपको अल्लाह ताला बता रहा है कि जन्नत दोज़ख है। काफरों से तो अल्लाह ने बात ही नहीं की। काफरों को आप बता रहे हो कि जन्नत दोज़ख है, वो तो खुदा को मानते ही नहीं। खुदा की बनाई हुई जन्नत को कहाँ मानेंगे? क्या अल्लाह ताला दुनिया में रहने वाले तमाम मुसलमानों को मुसलमान देखना चाहता है? क्या अल्लाह ताला अपनी इस चाहत पर कादिर है? क्या अल्लाह को किसी ने रोका हुआ है? क्या अल्लाह के पास ज़मीनों और आसमानों के ख़जाने नहीं हैं? क्या मुसलमानों के पास परेशानियां नहीं हैं? अगर आप किसी हिंदू को मुसलमान कर लोगे तो बड़ी से बड़ी बात ये कि उसे अपना जैसा कर लोगे, बीमार, बेजार, परेशान। और तुमने जो तबलीग कर रखी है उसके मुताबिक तो मुसलमानों ने भी जन्नत में नहीं जाना। मरने का मंज़र, मौत के बाद वग़ैरह, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। किताब वालों ने लिखा है कि आप लोग दोज़ख में जाओगे, फिर आप दोज़ख में जाओगे तो हिंदू कहेगा कि शुक्र है यार, मैंने तो तुम्हारा कहना नहीं माना, तूने यहाँ ही आना था तो इतना औखा क्यों हुआ था। इसलिए तबलीग की बात नहीं है, ये ईमान की बात है। आप ये देखो कि आप काफिर को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह कादिर होकर 3/4 मखलूक को बर्दाश्त करता है, रोज़ रिस्क देता है, और तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम कैसे हो भाई? दुनिया के अंदर 75% लोग अल्लाह को नहीं मानते, और वो उनको रिस्क देता है कि अच्छा मान मान ना मान, रोटी खा ले, ये पैसा भी ले ले, और भी वाक़यात कर ले, और तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये मुश्किल बात है। तो वाक़या ये है, आप बर्दाश्त करो क्योंकि आपका मालिक भी बर्दाश्त कर रहा है। तबलीग से बचने की कोशिश करो, अपनी इस्लाह का सोचो। अल्लाह का जिन लोगों पर एहसान हुआ, अगर उनको इंटरव्यू करो तो देखोगे कि एक आदमी कहता है, मेरी वालदा ने दुआ की थी इसलिए अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया है। अब ये इबादत तो कोई नहीं है, माँ उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर गई और वो वली बन गया। ऐसा हुआ है। किसी ने कुत्ते के पिल्ले को सर्दी में बारिश से भीगने से बचाया, घर लाया, गरम किया, वली हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि नमाज वाले भी अल्लाह के करीब हो गए, हज वाले भी हो गए, कुरान वाले भी हो गए,
پیسے والے بھی ہو گئے۔ یہ بے شمار رخ ہیں اللہ کے قرب کے۔ راز کی بات یہ ہے کہ اپنے وجود کی کائنات، اختیار کی کائنات میں آپ نے اللہ کا کتنا حصہ رکھا ہوا ہے، اتنا ہی آپ اللہ سے لے لو بس۔ اس کی کائنات میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے۔ مثلا 1% رکھا ہوا ہے، ½ رکھا ہوا ہے، یا صرف باتوں تک رکھا ہوا ہے۔ آپ خلوص سے اس کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ مائل ہو جاؤ تو کائنات آپ کی ہے۔ پھر ایک اور سوال کیا گیا کہ تبلیغ سے بچو اور تبلیغ نہ کرو، اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تمہیں صداقت کا شعور نہ ہو تو تم صداقت کو بیان نہ کرو۔ جھوٹا انسان سچے قرآن کو بیان کرے گا تو تاثیر نہیں ہوگی۔ قرآن میں پہلے ہی وارننگ دی ہوئی ہے، ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہے متقی، پہلے بنو پھر یہ تمہیں ہدایت دے گی، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتنے ہی لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوئے۔ قرآن سے لوگوں نے عمل نکالا، رمل نکالا، تعویذ نکالا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ اس میں سے وظیفے نکالے، حساب نکالے، یا قہار اپنے بھائیوں کے راستے میں دیواریں بنائیں، اور ان کے سامنے بھی دیوار ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار ہے۔ سورہ یاسین میں ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، وظیفہ پڑھ کے اندھا کر دیا۔ یہ سارے واقعات ہیں، اس لیے تبلیغ کرنے سے پہلے انڈرسٹینڈ کرو دیٹ یو آر اے سولجر آف گاڈ۔ تو آپ اللہ کے دین کو اللہ کے لوگوں میں فی سبیل اللہ پھیلاؤ۔ کب؟ ٹرائی ٹو نو، پہلے جانو۔ یہاں پر رو مٹیریل اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے۔ بندر کو کہیں سے ہلدی کا ٹکڑا ملا، کہنے لگا دکان بناؤں گا۔ اب ہلدی کے ٹکڑے سے دکان تو نہیں بنا کرتی، کچھ تو آپ بھی سوچو۔ اقبال کا شعر سنو، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے پہلو میں اسے اور ذرا تھام ابھی، اور پھر بات خود بخود نکلے گی، تبلیغ خود بخود ہو جائے گی۔ تبلیغ اس وقت ہوتی ہے جب تمہارے آنسو جینین ہو جائیں گے، مگر مچ کے آنسو مرنے دو۔ جو آنسو بچ جائیں گے تب لوگ خود بخود تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے، گالی دینا چاہتا ہے تو کہے گا تو نماز نہیں پڑھتا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا، بس کہتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا، تو گدھا ہے۔ وہ شخص تبلیغ کرے جس کو اپنی نماز کے منظور ہونے کی کم سے کم تھوڑی سی گارنٹی ہو، اور جس کی نماز لوٹا کے اس کے منہ پر دے ماری جا رہی ہے، وہ کیا تبلیغ کر رہا ہے؟ جس شخص کو جنت میں جانے کی اپنی تھوڑی سی گارنٹی ہو، وہ جنت میں دوسرے کو لے جائے۔ تیسری بات یہ ہے، آپ جنت میں جس کو شریک کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کو محبت ہو، جبھی تو آپ کہو گے کہ اے میرے بھائی، پیارے بھائی، میں جنت میں جا رہا ہوں، تسی بھی میرے نال چلو۔ اور ثبوت کیا ہے پیار کا؟ اس کو تھوڑی سی دولت بھی دے دو۔ کہتا ہے کہ دولت میں نہیں دیتا، جنت میں شریک کرتا ہوں، تو یہ جھوٹا ہے۔ یہاں شریک نہیں کرتے، یہاں اس کو دیتے نہیں، اور جنت میں اس کو مکان دے رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے تبلیغ کی بات کیا ہے؟ فرسٹ آف آل انڈرسٹینڈ واٹ یو آر گوئنگ ٹو پریچ۔ نمبر 2، جس آدمی کو تبلیغ کرنی ہے بے تعلق تبلیغ نہ کرنا۔ بے تعلق تبلیغ کیا ہے؟ صاحبان مہربان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ میں نے جانا کہ وہ کون ہے، اور نہ اسے معلوم کہ میں کون ہوں، پھر سب چلے گئے۔
تعلق کیا ہونا چاہیے؟ تعلق کے ساتھ اس کے کان میں خرگوشی کر دے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو۔ تو تبلیغ کیسی؟ مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا شغل بند کر دو، یہ تبلیغ کا شارٹ کٹ ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ ذوالفقار علی ہے، تو مجھے شیعہ لگتا ہے۔ کون ہو؟ مسلمان ہو، بسم اللہ۔ لیکن یہ نہ کہنا کہ تو مسلمان ہو جا، اپنے آپ کو دیکھ، اپنا جائزہ لے۔ پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ملے گی، اپنے بوجھ کو دیکھ کہ کیا بنا پڑا ہے تیرے ساتھ۔ کہیں قرآن کے 2 لفظ پڑھ کر تبلیغ نہ شروع کر دینا۔ صاحبان مہربان، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 عنایات دی ہیں۔ ایک تو میری یادداشت بہت بڑی اچھی ہے، دوسرا پتہ نہیں کیا تھا، وہ تو بھول ہی گیا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ 2 آیتیں پڑھ کر شروع ہو جاؤ۔ نصیحت کیا ہے؟ اب تبلیغ نہ کرو، اور جس نے قرآن پڑھایا ہے زندگی بھر اس کو یاد رکھو۔ میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے میرا کیا شکریہ ادا کیا۔ اپنے محسن کو تلاش کرو، یہ زندگی میں آسان راستہ ہے۔ جس نے تجھ پر احسان کیا ہے، کون ہے جس نے تجھے بلیس کیا ہے، بس اس کو تلاش کرو، اس کے نام سے کہانی شروع ہو جائے گی، بس تبلیغ بہتر ہو جائے گی۔ تبلیغ تعلق کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، بحث کرنے میں نہیں ہے۔ تبلیغ کو حکم نہ بناؤ، تبلیغ کو مشورہ نہ بناؤ، تبلیغ کو محبت ہی بناؤ، بس پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ بیمار کے پاس جا رہے ہو، اس کو دوائی دے دو، بس پھر وہ تمہارے دین پر آ گیا، خود ہی آ جائے گا۔ آپ یہ کرتے ہو کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ پہلے کلمہ سناؤ، نماز پڑھو، اس کو پیسہ نہیں دے گا۔ قرآن پڑھایا جائے گا، نمازیں پڑھایا جائے گا، اس کا مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ ایسی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے۔ تبلیغ یہ ہے کہ اس کا مسئلہ بھی حل کرو اور اس کو ایمان بھی دو۔ چور کا ہاتھ ضرور کاٹو، لیکن پہلے اس کا فاقہ کاٹو۔ اگر فاقہ نہیں تھا اور اس نے چوری کی ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہو۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔